إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ قیام اللیل رہا، رمضان کا یہ پورا مہینہ قیام اللیل میں گزر رہا ہے الحمدللہ، اور آج ایک کلام پاک مکمل ہو گیا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اس کو معاف فرمائے۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے مجھے جو گفتگو کہنی ہے اس کے 3 حصے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ان 3 حصوں کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو ہو اور اس کو آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، الاسلام۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اس اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا وہ قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تیسری آیت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ ہماری گفتگو کا جو یہ پہلا حصہ ہے وہ اس بات پر مشتمل ہے کہ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اللہ کو قابل قبول نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس آدمی نے اس دین کے اندر اب کوئی نئی بات ایجاد کی، نئی چیزیں لے کر آیا، کوئی اقوال ہوں، افعال ہوں، رسم و رواج ہوں، ریت اور رواج ہوں، طریقے ہوں، جو بھی اب اگر کوئی نئی چیز لے کر آیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو یہ قابل قبول، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ رد کرنے کے لائق ہے۔ تو پہلی بات، اللہ نے اس دین کو مکمل فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَاء لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، میں نے تم کو روشن شاہراہ کی طرف چھوڑا ہے، اس کی راتیں بھی اتنی چمکدار ہیں جتنا کہ دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ کا آخری خطبہ تھا، آخری حج، آخری خطبہ، جہاں پر یہ الیوم اکملت لکم آیت نازل ہوئی، آپ نے بیان فرمایا، آپ اونٹنی پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اے لوگو، میں نے دین اسلام پہنچا دیا۔ سوال کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بات تو باقی نہیں رہ گئی، کوئی مسئلہ تو باقی نہیں رہ گیا، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، صدقات کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے کوئی بات باقی تو نہیں رہ گئی، میں نے دین پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے دین نہ صرف پہنچا دیا بلکہ حق ادا کر دیا، ایسی طرح آپ نے دین پہنچایا ہے، اتنی شدت کے ساتھ آپ نے پہنچایا ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ دین پہنچا دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ نے مہر لگا دی کہ اب الاسلام کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، اب اگر اس کے علاوہ کوئی اور کچھ لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ شے بالکل خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی آپ کو نقلی نوٹ پکڑا کے چلا جائے، آپ بیچارے اب کیا کریں، اب تو چلا گیا، کون دے کر چلا گیا آپ کو یہ بھی پتہ نہیں،
نوٹوں کی گڈی کے اندر کوئی رکھ کر چلا گیا، اب وہ چلا بھی گیا، دکان پہ آدمی بیچارہ بیٹھا ہے، اس نے اتنا خیال رہا کون دے کر چلا گیا وہ پتہ نہیں، اب وہ تو بیکار ہو گیا نا، اب تو نقلی نوٹ تو چلے گا نہیں نا، اس کی تو مالیت تو بیکار ہو گئی۔ آدمی جس کو قرآن پاک میں فرمایا کہ سورہ کہف کے اندر قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنت اسی دنیا کے اندر برباد ہو گئی، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ بڑا نکتے کی بات ہے بھائی، سورہ کہف کی ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہہ دیے کہ ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے، اخسرین پر غور کیجئے، سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والا اعمال کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، بالاخسرین اعمال، عمل آدمی کر رہا ہے، عمل کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا آدمی ہم بتائیں آپ کو کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنت کوشش اس دنیا کے اندر بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بیکار ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ایک اور سن لیجئے، قرآن پاک کی سورہ غاشیہ میں کبھی پڑھی، حل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کو ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں معلوم ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے، ہر ایک گھبرا رہا ہوگا، میدان محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے۔ عاملۃ ناصبہ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے محنت کرنے والے، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے، تصلا نارا حامیہ، ہم ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے رسول اتارا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان سے گریز کر سکو، تمہیں اجازت ہی نہیں ہے، وہ تمہارا امام ہے، تمہارا قائد ہے، تمہارا رسول ہے، یہ تم کو مجال نہیں، اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور سمت دیکھ لو، اس کے بعد آنے کے بعد تم کہیں اور دیکھ لو۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اب ان کو کوئی اختیار حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کے ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو جائے، اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اپنی ساری خواہشات، ساری عقلیں، ساری باتیں اللہ کے نبی کی بات کے آگے قربان کر دیں، مال آیا مال قربان، حکم دیا گیا کہ صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، قربان، حکم دیا گیا کہ 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، مال قربان، حکم دیا گیا کہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھنی ہے، وقت ہمارا قربان، ہم کتنے ہی تھکے، ہم کھڑے ہیں اللہ کے ساتھ۔ فرمایا فلاں جگہ روزہ رکھنا ہے، کہا روزہ رکھنا ہے، ثواب، کہا یہاں روزہ نہیں رکھنا ہے، عید کے دن آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، ایام تشریق میں روزے نہیں رکھنے ہیں، تو حرام نہیں رکھنا۔ فرمایا گیا کہ یہاں پر آئیے، یہاں پر 2 جمع بین الصلاتین کرنی ہے، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے آپ، اب یہ نہیں کہ صاحب فرمایا مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم تو 4 پڑھیں گے، 3 کیا ہے بھائی، 3 تو بہت کم ہے، ہم 4 پڑھیں گے، 5 پڑھیں گے، نہیں پڑھ سکتے نا۔ اللہ کے نبی نے جو آپ کو طریقہ دے دیا اس سے الگ ہٹ کر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ میری پہلی بات مکمل ہو گئی۔ پہلی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ دین اللہ نے مکمل کر دیا، اس کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان ہو ان کے اوپر، انہوں نے دین کو پہنچا دیا، ہم سے گواہیاں لے لی، اللہ کو گواہ بنا دیا، اللہ نے فرما دیا اب اگر اس دین کے علاوہ کچھ اور لے کر آؤ گے تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، پھینک دیا جائے گا، بات ختم۔ یہ گفتگو کا پہلا حصہ۔ گفتگو کا دوسرا حصہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر وہی کچھ ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہوا تھا، اگر ان میں کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا تھا تو تم بھی ان کے گوہ کے بل میں داخل ہوگے، تم ایسے یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، حذوم بحذوم، شبرم بشبر، ذراعم بذراع، ایک بالشت کے برابر ایک بالشت، جیسے ہم ایسے بالشت ناپتے ہیں پھر اس کے جگہ پر دوسرا بالشت ناپتے ہیں، بالکل ایک سوٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا، اس طریقے سے
تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے رسول وہ کون ہوگا فرقہ جو جنت میں جانے والا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اب ٹھہریے، میں ہوں میرے صحابہ ہیں، قرآن پاک اس کی وضاحت کرتا ہے کہ میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اس کی وضاحت قرآن پاک کرتا ہے۔ میں ہوں، جس پر میں ہوں، نبی کس پر ہیں؟ اتبع ما اوحینا الیک، اے نبی تم پیروی کرو جو ہم تمہارے اوپر اتار رہے ہیں۔ اے نبی تم پیروی کرو جو ہم تمہارے اوپر اتار رہے ہیں۔ اب دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم پیروی کرو جو ہم تمہارے لیے نازل کر رہے ہیں۔ اے لوگ، اتبعوا سے کیا مراد؟ بھائی صحابہ کرام، اے صحابہ تم پیروی کرو جو ہم تمہارے لیے اتار رہے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ ایک طرف تو یہ کہنا کہ تم پیروی کرو جو ہم تمہارا رب جو تمہارے لیے اتار رہا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو اس کو چھوڑ کر۔ قلیلا ما تذکرون، یہ بات تم بہت کم سمجھتے ہو، یہی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ صحابہ کس پر ہیں؟ جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے وہ اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم تقسیم ہو جاؤ گے جیسے بنی اسرائیل تقسیم ہوئے۔ اب ہم یہاں پر سوال کرتے ہیں عزیزان گرامی، بہت اہم، ہم نازک موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں اپنی گفتگو کے، بہت مختصر سے گفتگو انشاءاللہ کرنی ہے مجھے۔ بنی اسرائیل گمراہ کیسے ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو سب ماننے والے، جتنے 72 فرقے ہیں سب موسیٰ کو ماننے والے۔ یہوہ جسے وہ اللہ کہتے ہیں یہوہ، اس کو سارے یہودی ماننے والے چاہے جتنے فرقے ہو۔ تورات کو ماننے والے، موسیٰ کو ماننے والے، یہوہ کو ماننے والے، جنت جہنم کو ماننے والے، سارے فرقے۔ پھر گمراہ کہاں سے ہوئے بھائی؟ فرق کہاں سے آیا؟ وہ چیز کیا ہے جس کی بنیاد پر الگ ہو گئے؟ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ کس بنیاد پر الگ ہوئے۔ اللہ کا تو کوئی یہودی انکار کرنے والا نہیں، موسیٰ کو تو کوئی انکار کرنے والا نہیں، تورات کا تو کوئی انکار کرنے والا نہیں، جنت دوزخ کا تو کوئی انکار کرنے والا نہیں۔ پھر یہودیوں میں 72 فرقے یہ ہوئے کیسے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس سوال کو نہ سمجھا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کی سمجھ میں نہ آئے گی۔ اب دیکھیے آپ قرآن پاک نے کیا کہا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہود اور نصارہ نے، اہل کتاب نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ ابن ماجہ کی روایت میں سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول قرآن پاک کی آیت میری سمجھ میں نہیں آئی، ایک آیت ایسی سمجھ میں نہیں آئی میری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ کہا یہ لکھا ہے کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ کے رسول، ہم یہودیوں نے، نصارہ نے علماء کو اپنا رب کبھی نہیں بنایا، ہم نے ان کو اپنا رب کبھی نہیں بنایا۔ رب تو ہمارا یہوہ ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ ہم نے کسی کو اپنا رب نہیں بنایا۔ یہ قرآن پاک نے کیسے کہہ دیا کہ تم نے، یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اپنا رب بنا لیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الیس اذا کان اذا احلوا شیئا الیس اذا کان اذا حرموا شیئا حرمتموه واذا احلوا شیئا استحللتموه؟ قال نعم۔
کہا کیا ایسا نہ ہوا کہ تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال قرار دیا، تم نے کہا حلال، انہوں نے کہا حرام، تم نے مان لیا حرام؟ کہا ایسا تو ہوا، حلال اور حرام تمہارے علماء کرنے بیٹھ گئے؟ کہا یہ تو ہوا۔ کہا اسی کا تو نام ہے رب بنا لینا، یہی تو ہے رب بنا لینا۔ کیسے؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں جو ان کو دین بنا بنا کر دیتے ہیں؟ اس میں بڑا پیارا نکتہ ہے کہ دین بتانا، اتارنا، قانون مرتب کرنا، بندوں کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، بندوں میں سے کسی کا یہ حق نہیں ہے۔ دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا۔ قرآن پاک نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم نے حرام کر دیا جس چیز کو ہم نے حلال کیا؟ نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال کرے یا حرام کرے، نبی تو بتانے والا ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کہا ہے، اللہ نے اس کو حرام کہا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں ہماری اتاری ہوئی وہی ہوتی ہے۔ ہماری بات نمبر 2 مکمل ہو گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے کہ مسلمان بھی تقسیم ہوں گے۔ تقسیم کے بنیاد پر اللہ کے رسول نے اشارہ کر دیا کہ جیسے بنی اسرائیل، تاکہ بنی اسرائیل کو تم دیکھ لو، جان لو بنی اسرائیل کو، ان کی حرکتیں دیکھ لو، اس طریقے سے تم نہ ہو جانا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، یہ تو ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے۔ جو نبی کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ جنت جائے گا، جو ان کے طریقے کو چھوڑے گا جہنم میں جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا، 2 ٹوک فیصلہ ہے، اس میں ایف اور بٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں 2 4 کی طرح صاف باتیں ہیں، اما فی الجن فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی طرح چلو گے تم لوگ۔ اب ہم گفتگو کے تیسرے حصے پر اور بڑے اہم حصے پر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا یہ جو تیسرا حصہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر آپ ضرور توجہ فرمائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نبوت کا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ سب سے زیادہ دشمنی یہودیوں کو ہوئی، سب سے زیادہ۔ وَلَتَجِدَنَّ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم دیکھو گے کہ دشمنی میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ یہودی، قرآن پاک نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ آپ کو اے نبی ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہی عدی ابن حاتم ہیں اور حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کی جو نشانیاں تورات کے اندر مذکور ہیں۔ ان یہودیوں نے اللہ کے رسول کو شہید کرنا چاہا، 9 مرتبہ واقعات ملتے ہیں شہید کرنا چاہا آپ کو۔ ایک مرتبہ کھانے میں زہر ملا دیے، بلا کے دعوت دی باقاعدہ، آئیے ہمارے یہاں کھانا کھائیے، بیچارہ بھوکا لشکر وہاں سے تبوک سے چلے آ رہے تھے، آپ نے دعوت قبول کر لی کہ بھائی دعوت کر رہے ہیں، کھانے میں زہر ملا دیا۔ اللہ کے نبی نے آیا، منہ میں رکھا اور اس کی ہڈی نے بتایا، معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کھانا چھوڑ دو، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اس کو بلایا گیا عورت کو، کہا یہ کیا کیا تو نے؟ ارے تم سے کس نے کہا تھا ہم کو کھانا کھلاؤ؟ ارے ہم تو اپنے راستے چلے جا رہے تھے، دعوت تم نے کی؟ اس نے کہا ہم نے سوچا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو مر جائیں گے، سچے نبی ہیں تو جبریل علیہ السلام آپ کو آ کر بتا دیں گے۔ آپ خاموش ہو۔ یہ کوشش، آپ کو فیصلے کے لیے بلایا، اوپر سے چٹان گرا دیے، طویل داستان ہے۔ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی، اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ نے حفاظت کی، آپ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب یہودی کیا کریں؟ اب تو اللہ کے رسول چلے گئے، دین مکمل ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے وہ کام کیا ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہے، اور کتابوں میں اور بھی تفصیلات موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہیں ایک مرتبہ،
اور آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اچانک ایک شخص آیا جو لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، حدیثیں پڑھا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن اور اس نے آ کر قال رسول اللہ کہنا شروع کیا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس نے اس کو یوں دیکھا اور اپنا چہرہ گھما لیا، ان کا چہرہ گھمانا کہ سارے لوگ ادھر سے ہٹ گئے۔ بس وہ جو شخص تھا وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ یہ حرکت کیسے کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہا ہوں اور آپ اپنا چہرہ ادھر کیے لے رہے ہیں۔ انہوں نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا ماں چپ، بالکل چپ۔ یہ ان کی غضبناک کی غصے کو بتاتا ہے۔ کہا ایک وہ وقت تھا لقد کان علی زمان، ہمارے اوپر وہ دور گزرا ہے، اذا قال احد قال رسول اللہ، جب کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ، ابتدرت الیہ اعیننا واصغت الیہ آذاننا، ہمارے کان اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ہماری نگاہیں اچک جاتی تھیں کہ قال رسول اللہ کون کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ کو دل کے اندر اتار لو، ذہن کے اندر اتار لو، قال رسول اللہ کہنے والا شخص اللہ کے رسول کی باتیں ہم لیں۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول، جب سے لوگوں نے ہر الٹی سیدھی بات قال رسول اللہ کہہ کر بیان کرنی شروع کر دی، تو ہم کہتے ہیں من انتم، تم ہو کون؟ ہاتوا اسنادکم، اپنی سند بیان کرو، تم ہو کون؟ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں الاسناد من الدین، یہ سندیں تمہارا دین ہیں۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تو ذرا دیکھ تو لو کہ اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، ابن سیرین کہتے ہیں ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا کہتا۔ اب آپ دیکھیں ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، یہ حضرات صحابہ کرام کے دور کی بات ہے، یہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے کہ لوگ اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنے لگے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ یہودی تھے جو اسلام کا چولا پہن کر آئے، مسلمان بن گئے اور کہنے لگے قال رسول اللہ۔ اب صحابہ تو چوکنا ہو گئے کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ میں رہے ہیں، اب وہ دیکھ رہے کہ یہ تو باتیں ہم نے کبھی سنی نہیں، یہ عقیدہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ مسائل تو ہم نے کبھی سنے نہیں، یہ باتیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں۔ آپ کو بتائیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا نام کا ایک شخص ہے جس کا ترمذی میں تذکرہ کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو یمن سے بلوا کے زندہ جلا دیا۔ اس قدر غصہ اور غضب نہ کی سیدنا ابی المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک وہ شخص جو ایسی ایسی باتیں اللہ کے رسول کے نام پر پھیلا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ علی الوہیت کے مرتبے پر پہنچ گئے، کوئی کہہ رہا ہے اللہ ان کے اندر حلول کر گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو وسیع بنا کے چلے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت سیدنا علی کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم اللہ کا یہ امتحان رہا اس امت کے لیے کہ لوگوں نے حدیثیں گڑھنی شروع کی اور اللہ نے محدثین کو کھڑا کر دیا۔ سب میں اہل حدیثوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر اہل حدیث کہا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کرام وہ تھے کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ان لوگوں سے جو خوارج تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے۔ حضرت علی کو شہید کرنے والا بھی ابن ملجم تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، انہوں نے کہا نحن اہل السنہ، ہم اہل سنہ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنہ کہا ان جھوٹے مکاروں کے بالمقابل، کیونکہ وہ بھی حدیثیں پیش کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ اب وہ روایتیں لی جائیں گی جو اہل السنہ بیان کرتے ہیں۔ اب صحابی نے اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا فلان اہل السنہ، ٹھیک ہے وہ اہل سنہ ہے، یعنی وہ بدعتی نہیں ہے، وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے، اب اس کی روایتیں قبول کی جائیں گی۔ صحابہ کرام کا انتقال ہوتا ہے، اب یہودیت نے پھر ایک چولا بدلا۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم قال رسول اللہ کہیں گے تو فوراً چیک کر لیے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ چولا بدلا کہ افکار لے کر آئے، نئے نئے خیالات لے کر آئے، وہ خیالات جن پر لوگ سر دھننا شروع کر دیں، سوالات قائم کرنا شروع کر دیں۔ اب مرجیہ فرقہ ہو گیا، معتزلہ فرقہ ہو گیا، اباضیہ فرقہ ہو گیا، غرابیہ فرقہ ہو گیا، جہمیہ فرقہ، اب نئے نئے فرقے ہونے لگے۔ اپنی آراء، اپنی عقلیں، اللہ بڑا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ کہا اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ پانی پر، اس کا عرش پانی پر تھا تو پانی کہاں ہے؟ اللہ نے قلم سے لکھا تو قلم کہاں ہے؟
کہا لوح پر لکھ، تو لوح کہاں ہے؟ پھر اب خالی سوال نہیں، ان سوالات کے جوابات میں عقلوں کے ذریعے سے رائے پیش کی جانے لگی، تو اب دو فرقے ہو گئے، اب اہل الحدیث ہو گئے، اہل الرائے ہو گئے۔ اب وہ ہو گئے جن کے رائے، عقلیں، باتیں، منطق، فلسفہ، سوال جواب، اور ایک وہ جنہوں نے کہا اہل الحدیث قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، بات ختم۔ ہم دین کے ہر مسئلے کو اللہ کے رسول سے لیتے ہیں اور یہیں پر ہماری بات ختم۔ اب ہم اس کے اندر زیادہ عقلیں داخل نہیں کرتے، ہم سوالات قائم نہیں کرتے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ وہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، کیسے بیٹھا ہے، کس طرح بیٹھا ہے، اکڑو بیٹھا ہے کہ پلتی مار کے بیٹھا ہے، اس طرح سے جب انہوں نے سوال کیے تو امام مالک نے کہا معلوم تمہیں، الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، والایمان بہ واجب، ایمان لانا ہمارا اس پر واجب ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، والکیفیۃ مجہول، کیف اس کا مجہول ہے۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ اس کو یہاں سے میرے سامنے سے دور کرو۔ اللہ کے رسول کی جو حدیثیں ہیں، اب اس کے بالمقابل نہ کوئی رائے، نہ کوئی عمل، نہ کوئی قول، نہ کوئی فتویٰ، نہ کسی کی بات، کچھ نہیں، سب ختم۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کر لی۔ لیکن لوگ کم نہیں رہے، لوگوں نے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنا شروع کیا۔ پھر محدثین عظام کی ایک پوری جماعت کھڑی ہو گئی جس نے صحیح باتوں کو جھوٹ باتوں سے الگ کر دیا۔ قال رسول اللہ جس نے کہا، اس کی پوری زندگی چیک کر لی گئی۔ مسلمانوں کو چھوڑیے، جو ڈاکٹر اسپرنگر ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، اس نے گواہی دی ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ رکھا ہے، دنیا کی کسی قوم نے اپنے پیغمبر کی باتوں کو محفوظ نہیں رکھا۔ آج قال رسول اللہ جس نے کہا ہے، 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ جس نے کہہ دیا قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا بس ٹھہر جاؤ، اب تم ہو کون، کہاں سنا، کس سے سنا، کتنے لوگ تھے تمہارے ساتھ میں، کس شیخ سے سنا، جس وقت تم سن رہے تھے اس وقت اور کون کون تھا تمہارے ساتھ میں۔ پھر خالی اتنا نہیں، تم نام بتاؤ، نسب بتاؤ، وطن بتاؤ، ایڈریس بتاؤ، وہاں جا کر چیک کیا جائے گا کہ یہ آدمی موجود تھا کہ نہیں تھا۔ اس شیخ سے پوچھا جائے گا کہ اس آدمی نے آپ سے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ اس طرح سے حدیثیں جمع ہو گئیں، اور اب محدثین نے اس کے اوپر لکھ لیا ھذا منکر الحدیث، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، کہا کذاب، جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے۔ کسی نے کہا آدمی تو بڑا نیک ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، لیکن حدیثیں بیان کرنے کا شوق ہے، حافظہ کام نہیں کرتا، ادھر کے حدیث ادھر ملا دیتا ہے، ادھر کے حدیث ادھر ملا دیتا ہے، کبھی کبھی حدیث بیان کرتے کرتے اپنی باتیں بیان کر دیتا ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حدیث کہاں ہے اور اپنی بات کہاں پر ہے۔ یہ سب الگ کر دیے گئے، ایسے آدمی کی روایت نہیں لی جائے گی۔ جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو فرقے کا داعی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسی ایسی باتیں لے کر آتا ہے جو کسی نے سنی نہیں، جس کو منکر کہا جاتا ہے، کسی کو وہم کہا جاتا ہے، اس کو وہم ہو جاتا ہے، کسی کو مختلط کہا جاتا ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا۔ بیچارہ آدمی تو ٹھیک ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، لیکن حدیثیں بیان نہیں کر پاتا، بیان کرتا ہے تو یہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر ملا دیتا ہے۔ ایسے لوگ کی بھی روایت نہیں لی جائے گی۔ یہ دیکھ رہے ہیں محدثین نے طریقے بنا دیے، کس نے؟ یہ پوری اسلام کی وہ تاریخ ہے جس پر مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے، اور ہم اس بات پر عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے کہا تھا کہ اس دین کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ نے یہ حفاظت کر کے دکھاتی۔ نبی کو بھی محفوظ رکھا، نبی کی باتوں کو بھی محفوظ رکھا، قرآن پاک کو محفوظ رکھا، قرآن پاک کی تفسیر کو محفوظ رکھا۔ آج ہمارے سامنے جب کوئی بات آتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کے راوی کون ہیں، اس کو بیان کرنے والے کون ہیں۔ بعد کے دور میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے وہ حدیثیں اکٹھا کر دیں جو صرف صحت پر مبنی ہیں۔ باقی محدثین نے صحیح بھی جمع کیا، ضعیف روایتیں بھی جمع کی، تاکہ صحیح الگ ہو جائے، ضعیف الگ ہو جائے۔ کہیں کہیں پر محدثین چوک بھی ہو گئی، غلطی بھی ہو گئی۔ امام ترمذی نے مثال کے طور پر حدیث کو حسن کہنے میں بہت متساہل ہو گئے، بعد میں محدثین، سارے محدثین کا فیصلہ ہے کہ امام ترمذی جب کسی حدیث کو حسن کہہ دیتے ہیں تو وہ شدت باقی نہیں رکھتے،
لہذا صحت تو ٹھیک ہے، حسن کہنے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک باقی محدثین اس کی تائید نہ کریں۔ امام حاکم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صحیح کہنے میں بہت متساہل ہیں، کسی ضعیف حدیث کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں، لہٰذا ان کی بات اتنی آسانی سے ان کی صحت کا اعتبار نہ کیا جائے گا جب تک باقی محدثین اس کی تصریح نہ کرتے، اس کی تصحیح کر دے، اس پر مہر لگا دیں کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا فن ہے حدیثوں کا۔ اللہ نے آج آخری بات کہہ کر اپنی بات کو، تیسری باتیں ہو گئی اور مکمل ہو گئی، 2 منٹ کے اندر اپنی بات اور ہم مکمل کرتے ہیں بس۔ آج اللہ نے اس دین کو متعین کر دیا، مکمل کر دیا۔ عزیزان محترم، اب ایک بات آپ کے سامنے کہہ کر میں یہاں سے ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کے جتنے فرقے قائم ہیں کسی نہ کسی شخصیت پر قائم ہیں، صرف ایک فرقہ اہل حدیث ہے جو صرف محمد رسول اللہ پر قائم ہے۔ آپ کسی بھی فرقے کو اٹھا لیجئے، ہر فرقہ کسی نہ کسی شخصیت سے جڑا ہوا ہے۔ فلاں شخصیت کی باتیں مانیں گے، فلاں کے اقوال مانیں گے، فلاں کی روایتیں مانیں گے، فلاں کی باتیں مانیں گے، ہر فرقہ کسی نہ کسی شخصیت سے جا کر جڑ گیا۔ ہم ان تمام فرقوں کو درکنار کرتے ہیں اور سارے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی باتیں قیامت تک کے لیے پروٹیکٹڈ ہیں، محفوظ ہیں، ان کو پڑھو، ان کو دیکھو، ان کی تحقیق کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ جو محمد رسول اللہ کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ایک بس قرآن پاک کی آیت ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے، سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ صراط مستقیم عطا، جتنے فرقے ہیں۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ 2 جگہ قرآن پاک میں صراط مستقیم کا اس طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ رسول ہیں، آپ کے اوپر وحی آتی ہے، رسول ہیں آپ، کہ باقی کسی کے اوپر وحی نہیں آتی، آپ رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر قائم ہیں۔ دوسری جگہ پر وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اور بے شک آپ، صرف آپ، انکا تاکید کے لیے، بے شک آپ اور صرف آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں۔ صراط مستقیم بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ہماری بخشش فرما دے، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔